خدا کے نام سے ابتدا کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کی. آج اس کلاس کی اس سال کی آج پہلی کلاس ہے اور اس کلاس کا لیول جو ہے وہ کلاس 3 ہے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حالات کے پیش نظر یہ کلاس اس بار آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور یہ اسی سلسلے کی آج پہلی گھڑی ہے. تو کلاس سوئم کا ایک ہے، یہ انشاءاللہ آج پہلا درس ہوگا ہمارا. اور اس درس کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دین اسلام. اس دین اسلام کو جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کے شروعات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو بورڈ کے اندر لکھا ہے، ایک ورڈ لکھا ہے ہم نے دین اور سیکنڈ ہم نے لکھا ہے اسلام. دین اسلام، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے ایک کیا ہے، دین ہے. آیا ہمارے ذہن میں یہاں پہ سوال آتا ہے، کیا اسلام ہی ہمارا خالی دین ہے؟ کیا اور دین نہیں ہے یہاں پہ؟ تو بالکل اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل دین اور ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین ادیان بہت سارے ہو سکتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ تو خالی اسلام تو نہیں ہے. اب ذرا اس سے پہلے ہم اسلام کے دین اسلام پہ آنے سے پہلے ہم دیگر مذاہب، دیگر اس دین جو ہے ان پہ تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم تو الحمدللہ ہم دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں، اس کو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دین اسلام کے اصولوں کو بہت اچھی طرح سے عمل کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اور آپ تو مسلم ہیں. اچھا، اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں، دین اسلام سے پہلے بہت سارے دین ہیں. کیونکہ میں نے بھی بتایا ہم الحمدللہ سے مسلمان ہیں. اگر ہم اللہ نہ کریں مسلمان نہ ہوتے، خدا کا خاص لطف ہے ہم پہ کہ ہمیں اس نے اسلام کے گھرانے میں، اسلامی گھرانے میں ہمیں کیا کیا، ہماری خلقت فرمائی، ہمیں پیدا کیا. اگر وہ ہمیں اسلام کے ساتھ بہرحمند نہیں فرماتا، ہمیں یہاں پیدا نہیں کرتا، تو اس میں ہم کیا کر لیتے؟ بہرحال ہمیں بہت بڑا اس میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں اسلام کے گھرانے میں، ہمیں اسلامی گھرانے میں ہمیں پیدا کیا. اچھا بچوں، دین اسلام یہ بیسکلی کیا ہے؟ دین جو ہے ایک، جس طرح آپ ایک درخت دیکھتے ہیں اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارا جو درخت ہے وہ بیسکلی ہمارا کیا ہے؟ دین ہے. دین اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، خالی کس کی بات کر رہا ہوں؟ دین کی بات کر رہا ہوں. درخت ہمارا کیا ہے؟ دین ہے ہمارا. اسی طرح اب دین جس طرح درخت کی بہت ساری کیا ہوتی ہیں؟ اسٹیمس ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے دین کی بھی دیر آر نمبر آف برانچز آف دین. اچھا، کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر ہم اسلام کو ایک لے لیں، نمبر 1 اسلام ہے. اس کے علاوہ ہماری عیسائیت بھی ایک دین ہے، اس کے علاوہ یہودیت بھی ایک دین ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے کیا ہیں؟ دین ہیں. لیکن اگر میں آپ سے بات کروں، اگر اس وقت میں جرنل ایک انسان ہوں میں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں اسلام قبول کیا ہے میں نے، یا میں نے کیا قبول کیا ہے، یا میں کس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اسلامی یا ادر دین مسلم، نان مسلم، کس فیملی سے ہوں میں. بہرحال میں اس وقت ابھی اپنے آپ کو ایک انسان لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں کیونکہ اگر ہم یہاں پہ اس کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، تو میں آگے جا کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ ہم اسلام کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، ہم نے آپٹ کر لیا ہے، ہم نے اسلام کے اندر کیا کرتے ہیں؟ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ابھی ہمیں سارے کے سارے کیا کرنے ہوں گے؟ اسلام کے قوانین کو اپنانا ہوگا. جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ سب 3 کلاس کے بچے ہیں، آپ سب الحمدللہ اسکول بھی جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ جس اسکول میں جاتے ہیں وہ ایک ہی اسکول ہے؟ نہیں، بہت سارے اسکول بھی ہیں. ہاں، آپ تو ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی دیگر بہت سارے آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے آس پڑوس، آپ کے سٹی میں، آپ کے پروونس میں، آپ کے کنٹری میں، اور پوری ورلڈ میں بہت سارے کیا ہیں؟ اسکول ہیں. اسی طرح ہمارے دین بھی کیا ہیں؟ مختلف قسم کے دین ہیں. اچھا بچوں، اب مثال کے طور پر آپ ابھی کسی بھی اسکول میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسکول میں ایک میں ایڈمیشن لینے جانا ہے. کیا آپ ابھی کسی بھی اسکول میں نہیں ہیں؟ تو آپ کسی ایک اسکول کی کیا رولس اینڈ ریگولیشن اینڈ ڈسپلنس اینڈ نارمس وہاں کے کیا آپ کے اوپر اپلائی ہوں گے، اپلیکیبل ہوں گے؟ نہ. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ابھی آپ نے اس اسکول کے اندر ایڈمٹ نہیں کرایا ہے اپنے آپ کو، ایڈمیشن آپ کا نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا ابھی آپ کیا ہیں؟ آپ بالکل فری ہیں. آپ پہ اس اسکول کے یا دیگر کسی بھی اسکول کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں آتے. یا مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ آپشن آتا ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اپ ٹو سو آن نمبر. یہاں پہ ہم بول دیتے ہیں فار ایگزامپل 10 اسکولز ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پسند کیا اسکول نمبر فار ایگزامپل 3 کو. آپ نے یہاں پہ ڈیفینیٹلی سی بات ہے آپ ایک ہی اسکول کو آپٹ کریں گے، باقی کو آپ چھوڑ دیں گے، نگلیکٹ کریں گے. آپ نے نمبر 3 اسکولس کو فار ایگزامپل آپ نے اس کو
کر لیا، آپ نے ایڈمیشن لے لیا. اب یہاں کا اپنا کیا ہوگا؟ ایک یونیفارم ہوگا، ہے نا. یہاں پر اپنا ان کا سلیبس ہوگا. اسی اسکول کے اندر ان کے کچھ رولز ہوں گے، ریگولیشنز ہوں گے جس کو آپ نے فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہر اسکول کے اپنے اپنے ہوں گے. لیکن کیونکہ اب آپ نے اسکول نمبر 3، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اب آپ کے اندر تمام کے تمام جو رولز ہوں گے وہ آپ کو یہاں کے فالو کرنے ہوں گے. اب فار ایگزامپل نیکسٹ ایئر آپ کو اسکول سوئچ کرتے ہیں، اسکول نمبر آپ 2 میں چلے جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کیا، اب آپ اسکول نمبر 2 کی، اب آپ کیونکہ اب آپ اسکول 3 آپ نے چھوڑ دیا، اب آپ 2 میں گئے ہیں، آپ کو اسکول میں جائیں اور آپ بولیں کہ نہیں بھائی میں تو پرانے والے اسکول کا یونیفارم پہنوں گا، وہاں تو مجھے یہ والی ڈریس مجھے یوں کہتی تھی، یہاں پہ یہ والی ڈریس مجھے یوں کیوں کہتی ہے؟ نو، اب آپ کو ایسا نہیں کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس اسکول کو چھوڑ کے آ چکے ہیں. اب آپ اسکول نمبر آپ نے نیو اسکول نمبر 2 جوائن کر لیا آپ نے. اب آپ کو کیا ہوگا؟ اسی کے تمام رولز، ریگولیشن، یونیفارم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ان کی فالو کرنی پڑے گی. کیونکہ اب آپ کیا ہیں؟ آزاد نہیں ہیں، اب آپ یہاں پہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے. سو لہٰذا اب آپ اسکول نمبر 2 کے اندر ہی رہتے ہوئے تمام کے تمام قوانین کو کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اسی طرح اب ہم اگر اپنے تھوڑے سے لیکچر کی طرف آئیں، اپنے تھوڑے سے دوبارہ ٹاپک کی طرف آئیں، تو میں نے آپ کو بتایا بہت سارے دین ہیں، آپ کو خدا نے مکمل آزادی دی ہے. آپ کسی بھی دین اپنی فہم و فراست عقل کے ساتھ آپ کسی بھی دین کے اندر جا سکتے ہیں، وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں جا کے. اسی طرح ہم نے یہاں پہ دین اسلام کو کیا کر لیا؟ اڈاپٹ کر لیا. اسکول والی ایگزامپل کو بچوں بہت زیادہ انڈر کنسیڈریشن رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اسی طرح ہم نے جب اسلام کو فالو اپ کر لیا تو اب کیا ہوگا؟ ہمارے تمام کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن ہمارے اسلام کے ہی فالو اپ ہوں گے. صحیح ہے؟ تو اب کیا ہوں کہ بھائی فار ایگزامپل پہلے میں کیا تھا؟ نان مسلم تھا، یا میں کیا تھا؟ مثال کے طور پہ میں عیسائی تھا. اب میں اسلام قبول کر لیا، نہیں میں عیسائیت کے سارے کیا کروں گا؟ رولز اینڈ ریگولیشن کو کیا کروں گا؟ قواعد و ضوابط کو فالو کروں گا. نو، اب ایسا نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. وہ اس وقت جبر نہیں ہے جب آپ نے ایڈاپٹ نہیں کیا ہے، لیکن اب آپ اسلام کے اندر آ گئے ہیں. آپ کو کیا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے آئے نا، خدا نے تو نہیں کہا آپ کو. ٹھیک ہے، خدا نے تو آپ کو عقل و شعور دیا، آپ نے کچھ سمجھا اسلام کو تبھی تو آپ اسلام کے اندر آئے ہیں، ہے نا. اور یہ ہمارا ون آف دی موسٹ سپیریئر اینڈ ون آف دی موسٹ بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، اسلام. جس کو تمام اچھا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بیسٹ ہے؟ کیونکہ جو ہمارے اوپوننٹ ہیں، ہمارے جو مخالف ہیں، ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اسلام کی چیزوں کو فالو اپ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریلیجن جو ہے اسلام، یہ واقعی مکمل کمپلیٹ ریلیجن ہے. اس کے اندر تمام کی تمام رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ہر چیز جو ہے وہ بالکل کیا ہے؟ ایکوریٹ ہے. سو لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو دوسرے مذاہب ہیں وہ ہمارے اسلام کو کیا کرتے ہیں؟ آپٹ کرتے ہیں. ہمارے اندر آپ کوئی بھی مسائل لے لیں، آپ روزے کے مسائل لے لیں، آپ نماز کے مسائل لے لیں، آپ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے کیا کر لیں؟ آپ مسائل لے لیں. ہر مسئلے کے اوپر، ہر ٹاپک کے اوپر ہمارے اسلام نے کیا کیا ہے؟ اس کو مزید ڈسکرائب کیا ہے بہت اچھی طرح. کہ جو ہمارے نان مسلمس کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اسلام کی کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ اسلام آج کل کا نہیں ہے، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، اس سے پرانا دور کا ہے یہ. کیونکہ نظام الہی ہے. نظام الہی کا مطلب اللہ، خدا کا نظام ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم ابھی اس کی طرف آئیں گے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب آپ اسکول نمبر 2 پر آ گئے، 3 کو آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کو تمام کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن آپ کے نمبر 2 والے اسکول کے، نئے والے اسکول کے کیا ہوں گے؟ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے آپ کو. اسی طرح اسلام کے اندر بھی، اسلام کے اندر روزے کے جو احکام ہیں، اسلام کے اندر جو نماز کے احکام ہیں، جو ایک دوسرے سے میل جول کے احکام ہیں، وہ سب آپ کو کیا کرنے ہوں گے؟ فالو اپ کرنے ہوں گے. اچھا، اب اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اس میں قرآن ہماری کیا ہے؟ ہم سب کی کیا ہے؟ بہت فیمس، بہت زیادہ اچھی اور کامل، مکمل، کمپلیٹ بک ہے ہماری اسلامک بک، جس کا نام ہے قرآن، القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک ورس ہے، ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اگر محبوب ترین، پسندیدہ ترین اگر وہ ہے تو وہ دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، خدا کون؟ ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق، جس نے ہم سب کو رزق دیا ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہمیں جس نے خلق کیا ہے. تو لہذا ہمیں اسلام کی ہر چیز کو آپٹ کرنا ہوگا. میں نے قرآن کی آیت بھی سنائی آپ کو، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلام خدا کے نزدیک محبوب ترین دین ہے. آئیے
اب تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا وضعی ڈسکرائب کرتے ہیں، ڈسکرپشن پڑھتے ہیں اس کی، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں نے بتایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ خدا کے نزدیک اگر پسندیدہ ترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتا ہے خداوند متعال؟ خداوند متعال نے بہت ساری احکامات کو اس کے اندر دین اسلام کے اندر لاگو کیا ہے ہم مسلمانوں کے اوپر، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں تمام رولز اور ریگولیشن اسلام کے فالو کرنے ہوں گے۔ اچھا، دین اسلام ایک مکمل زندگی ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ مکمل زندگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ کو کسی سے ریلیشن رکھنے ہیں، تعلقات، بھائی بہن، امی ابو، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، تو سب کے کیا ہیں؟ نظام بتایا اسلام نے۔ روزہ جو بھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے، رمضان المبارک، اس کے تمام روزوں کے احکام ہیں۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، صوم و صلاۃ، روزہ اور نماز، ٹھیک ہے، اس کی بھی کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو چند ایگزامپل دیے ہیں، 3 ایگزامپل دی، اس کے علاوہ بہت سارے ایگزامپل ہیں۔ تو یہ مکمل ایک کیا ہے؟ کوڈ آف لائف ہے اسلام ہمارا۔ اس کے بعد دین اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ دین اسلام تمام، صرف میرا اور آپ کا اور چند لوگوں کا نہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم، اور حضرت خاتم سے لے کر امام مہدی آخر الزمان، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ان کا کیا ہے؟ دین ہے۔ تو لہٰذا یہ میں نے بتایا اس میں الہی نظام ہے، اس میں نظام اللہ ہے، نظام خداوند متعال ہے، تو اس لیے ہم اس کو دین اسلام بھی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنائی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب ان کا دور تھا، مطلب جب وہ کیا تھے؟ رسول تھے، رسول تو ابھی بھی ہیں، جب وہ ان کے اوپر کیا ہوئی؟ آخری قرآن نازل ہوا، اس دور میں انہوں نے فرما دیا تھا کہ ہم کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ سے کہتے ہیں، مطلب شیعہ نہیں کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری، 12 امامی شیعہ ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، ہم پیروی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے جو اسلام کے مطابق قوانین بتائے، ہم اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ من و ان، ویسے ہی اس کو قبول کرتے ہیں، دین اسلام کے قوانین کو۔ تو لہٰذا رسول کے دور میں رسول نے فرمایا تھا کون سا دین سب سے زیادہ ایکوریٹ ہوگا؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رسول کو اس وقت نہیں پتا ہوگا؟ رسول کو سب پتا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، حتیٰ کہ جو آخری زمانہ، ابھی کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر بہت سارے فرقے بن جائیں گے۔ ہمارے اہل سنت کے اندر بہت سارے کیا ہیں؟ فرقے ہیں۔ ہمارے فقہ جعفریہ کے اندر بہت سارے کیا ہیں؟ فرقے بن چکے ہیں۔ تو رسول نے بھی فرمایا تھا اس میں سے ایک فرقہ کیا ہوگا؟ بالکل آخری تک مکمل رہے گا۔ جو میں نے اسلام میں آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، کیا ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین خدا قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ دین قیامت تک باقی رہنے اور غالب آنے کے لیے آیا ہے۔ ڈے آف ججمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، جزا و سزا کا دن، ٹھیک ہے، اس دن تک کیا رہے گا؟ مکمل رہے گا، باقی رہے گا، اور اس دین کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ سو لہٰذا خداوند متعال نے ہمیں، پھر میں کہتا ہوں شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب بچوں کو، مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، آپ سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں دین اسلام کے اندر کیا کیا؟ پیدا کیا۔ بہت ساری برانچز میں نے آپ کو بتائی تھی، پری والی ایگزامپل جو دی تھی، اسی طرح اسلام کے اندر بھی اب کیونکہ ہم ایک اسلامی گھرانے کے اندر ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں ہر رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم اسکول نمبر 2 والی ایگزامپل دی تھی میں نے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کو بہت زیادہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم اسلامی گھرانے کے اندر اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا شمار خدا محمد وعلی محمد کے ساتھ کرے بروز محشر، اور یہ دین جو ہے ہمارا قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔